نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما بيسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ، اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، ہمیں توفیق دے دی، ہمیں چنے ہوئوں میں شامل کر لیا کہ ہم اس کے کلام کی زبان کو سیکھنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر استقامت بھی عطا فرمائے۔ الحمدللہ، پچھلی کلاس میں ہم نے مرکب کے بارے میں سیکھا تھا، جس میں ہم نے جانا تھا کہ مرکب کی دو اقسام ہوتی ہیں، مرکب تام اور مرکب ناقص۔ اور پھر ہم نے مرکب تام کو جانا تھا کہ اس کی بھی آگے سے دو اقسام ہیں، جس میں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ آتا ہے۔ پھر ہم نے جملہ اسمیہ کے بارے میں جانا تھا کہ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے، اس کی کیا نشانی ہے، اور یہ کہ جملہ اسمیہ میں کون سے اجزاء ہیں، اور پھر ان کے قواعد بھی ہم نے جانے تھے۔ الحمدللہ، آج ہم لوگ آگے بڑھیں گے اور مرکب کی دوسری قسم مرکب ناقص کے بارے میں جانیں گے۔ تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ مرکب ناقص بولتے ہیں دو یا دو سے زائد کلمات کا ایسا مرکب جس سے بات پوری نہ ہوتی ہو، مرکب ناقص کہلاتا ہے۔ آسان لفظوں میں بات کی جائے تو وہ مرکب جس میں بات ادھوری رہ جائے، بات پوری نہ ہو۔ اور ایک اس کی بڑی نشانی آپ یہ یاد رکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہے اور ہے کے الفاظ استعمال نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، جو مرکب ناقص ہوگا اس میں ہے اور ہیں کے الفاظ استعمال نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں بڑا گھر، حامد کی کتاب، یہ کرسی، مسجد میں۔ اب یہ میں نے جتنے بھی بولے یہ سب مرکب تھے، لیکن مطلب ایک سے زائد کلمات پر مبنی تھے نا، تو اس لیے مرکب تھے۔ لیکن یہ کیسا مرکب تھا؟ یہ ناقص مرکب تھا، اس میں بات پوری نہیں ہوئی۔ بڑا گھر، کیا بڑا گھر؟ کس کا بڑا گھر؟ کون سا بڑا گھر؟ بات پوری نہیں ہوئی نا، تو یہ ناقص ہے۔ تو اگر ہم یہ چار طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کا ترجمہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ساتھ میں لکھا ہوا ہے بیتن کبیرن، بڑا گھر، کتاب حامدن، حامد کی کتاب، حاضل کرسیو، یہ کرسی، فی المسجدی، مسجد میں۔ آگے بڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں انواع المرکب الناقصی، یعنی کہ مرکب ناقص کی اقسام۔ مرکب ناقص کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 مرکب جاری، نمبر 2 مرکب اضافی، نمبر 3 مرکب اشاری، اور نمبر 4 مرکب توصیفی۔ آج ہم جس مرکب کو سیکھیں گے، مرکب ناقص کی جس قسم کو سیکھیں گے وہ ہے مرکب جاری۔ اس کو عام زبان میں زیادہ تر نارملی جو یوز کیا جاتا ہے اس کو جار مجرور کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ مرکب جاری کو جار مجرور بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ عربی زبان میں کچھ حروف ایسے ہیں جو اسم سے پہلے آ کر اسم کو مجرور کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے سیکھا تھا نا کہ اسم کی اصلی حالت کون سی ہوتی ہے؟ مرفوع۔ کسی نہ کسی عامل کی وجہ سے اسم اپنی اصلی حالت سے بدل کر دوسری حالت میں چلا جاتا ہے، کبھی وہ مجرور ہو جاتا ہے، کبھی وہ منصوب ہو جاتا ہے۔
تو اسم کی اصلی حالت مرفوع سے مجرور میں آنے کی ایک بڑی وجہ حروف ہیں، اور وہ کون سے حروف ہیں؟ یہ خاص حروف ہیں۔ ان حروف کو حروف جارہ کہا جاتا ہے، اور ان کو جارہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ اپنے سے بعد میں آنے والے اسم کو مجرور کر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ جری حالت میں چلا جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ حروف جو ہیں حروف جارہ، یہ حروف عاملہ بھی ہیں، یعنی کہ یہ عمل کر رہے ہیں نا، تو ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ حروف عاملہ جارہ۔ ٹھیک ہے، انہوں نے عمل کیا کیا کہ اس کو مجرور کر دیا۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے اجزاء المرکب الجاری۔ ٹھیک ہے، مرکب جاری کے اجزاء۔ حروف جارہ ہمیشہ اسم سے پہلے ہی آتے ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ جہاں پر بھی آپ کو حروف جارہ نظر آئیں گے، آپ آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد آنے والا جو کلمہ ہے وہ اسم ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ کہ یہ اسم مجرور ہوتا ہے، اس لیے اس کو اسم مجرور کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے معلوم ہوا کہ مرکب جاری میں دو اجزاء پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جن سے مل کر یہ مرکب بنتا ہے، اور وہ کون کون سے ہیں؟ ایک حرف جر اور دوسرا اسم مجرور۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس مرکب کا پہلا کلمہ حرف اور دوسرا کلمہ اسم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، حروف جارہ کی تعداد ویسے تو عربی زبان میں کل 17 یعنی کہ 17 حروف جارہ ہیں، لیکن قرآن پاک میں صرف 11 استعمال ہوئے ہیں، اس لیے ہم بھی صرف 11 ہی کو یہاں پر سیکھیں گے۔ قرآن مجید میں استعمال ہونے والے حروف جارہ۔ نمبر 1 بازر بی، چھوٹا سا حرف ہے بی، اس کا معنی ہے ساتھ یا سے، جیسے ہم کہتے ہیں بسم اللہ، باذن اللہ۔ ٹھیک ہے، نمبر 2 تا زبر تا، اس تا کا مطلب ہوتا ہے قسم، یہ تا قسمیہ کہلاتی ہے، اور یہ خاص طور پر صرف اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور کسی کے قسم کے لیے اس تا کا استعمال نہیں ہوتا، صرف اللہ کی قسم کے لیے اس تا کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کو قرآن مجید میں ایک ہی ورڈ نظر آئے گا، اور وہ ہے تاللہ۔ ٹھیک ہے، نمبر 3 واو، واو زبر وا، یہ واو جو ہے یہ بھی قسمیہ ہے، یہ بھی قسم کے لیے آتی ہے، لیکن یہ کسی بھی چیز کی قسم کے لیے آ سکتی ہے، اور اس کے آپ کو قرآن مجید میں بے شمار اگزامپلز مل جائیں گی، مثلا والشمسی والقمری واللیلی واللہ والسمائی۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے جی نمبر 4 پر کا، کاف زبر کا، یہ کاف نسبت کی ہوتی ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے مانند، کی طرح، جیسے کہ قرآن مجید میں اگزامپلز ملتی ہیں کعصف مأکول، کالجنتی، کالفراش المبثوث۔ نمبر 5 پر ہے فی، اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، اس کا معنی ہے میں، جیسے کہ فی امان اللہ، فی رحمتہ، فی الیوم الآخر۔ نمبر 6 پر ہے من، یہ بھی قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا، اور اس کا معنی ہے سے، من المسجد الحرام، من شر حاسد، من المدینہ۔ نمبر 7 ہے عن، اس کا معنی ہوتا ہے کی طرف یا کے متعلق۔ اگزامپلز ہیں عن الساعۃ، عن الفحشاء، عن انس، عن ذکر اللہ۔ نمبر 8 پر ہے الی، اس کا معنی ہوتا ہے کی طرف یا تک، الی المسجد الاقصی، الی الابل، الی ذکر اللہ، الی السماء۔ نمبر 9 پر ہے علی، اس کا معنی ہوتا ہے پر،
على العرش على قلوبهم على سمعهم على أبصارهم۔ نمبر 10 پر ہے حتی، اس کا معنی ہوتا ہے یہاں تک، حتی مطلع الفجر، ٹھیک ہے، یہ آپ کو اگزامپل ملے گی۔ نمبر 11 پر ہے لی، لی کا معنی ہے کے لیے یا کا، للمتقین، للذکر، لامر اللہ۔ یہ تو 11 وہ حروف تھے جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے۔ جو باقی کے 6 حروف ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ مز، منزو، یہ دونوں ایک ہی میننگ میں استعمال ہوتے ہیں سے، اور انگلش میں اگر دیکھا جائے تو یہ سنس اور فار کے میننگ میں آتے ہیں۔ پھر ہے خلا، حاشا، عدا، یہ تینوں ایک ہی میننگ ہے ان کا، سوائے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں کہ ایکسیپٹ آف۔ اور آخری ہے ربا، یہ 2 طرح سے استعمال ہوتا ہے، چند کے معنی میں بھی آتا ہے اور کافی زیادہ کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی سم اور مینی دونوں میننگز میں آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حروف جارہ آ جانے سے اسم میں کیسے تبدیلی آتی ہے اعرابی طور پر۔ جب ہم بات کرتے ہیں البیتو، ٹھیک ہے، تو جب اس سے پہلے میں فی لگا دوں گی تو اب کیا ہو جائے گا، اس کا اعراب بدل کر کیا بن جائے گا، فی البیتی۔ اسی طرح سے میں اگر السریرو، اس سے پہلے میں اعلیٰ لگا دوں تو کیا بن جائے گا، علی السریری۔ اگر میں کہوں المسجدو اور اس سے پہلے میں من لگا دوں تو کیا بن جائے گا، من المسجدی۔ اسی طرح سے اگر المدرستو سے پہلے میں الا لگا دوں گی تو وہ بن جائے گا الی المدرستی، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا آج کا لیسن یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ بھی سیکھا ہو وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ہم استقامت کی اور علم نافع کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بے شمار آسانیاں فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزانا الله خيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔